خالی چیف جسٹس یا آرمی چیف جس نے چاہتے ہیں نہیں، آپ نے چاہتے ہیں. امریکہ کی ترقی کے پیچھے یونیورسٹی کے پروفیسرز کا رول ہے. 200 سال میں انہوں نے انوویٹو انٹلیکچولی اسٹیمولیٹڈ گریجویٹ پیدا کیے. اب دیکھیں پاکستان کے سافٹ ویئر انجینئر جو لاہور میں ہیں کسی بھی طرح کسی امریکن سافٹ ویئر انجینئر سے کم نہیں ہیں، بلکہ ان سے آگے ہیں. لیکن کیا چیز ان کے پاس مسنگ ہے؟ انوویشن کا ایلیمنٹ، کہ ان پروگرامنگ کو اکٹھا کیسے کرنا ہے. ایک بچے نے 26 سال کی عمر میں اکٹھا کیا پروگرامنگ کے ذریعے ایک فیس بک بنا دی اور 6 سالوں میں $30 بلین کما لیا اس لڑکے نے. 30 سال کی عمر میں 30 بلین ڈالر کما چکا تھا 5 سالوں میں. یہ انوویشن ہے نا. یہ انوویشن یونیورسٹیاں دیتی ہیں امریکہ کی، جو ہماری یونیورسٹیاں نہیں دیتی. ہم سب پروگرامنگ پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں. رسک ٹیکنگ، خود اعتمادی، انوویشن، نیا پن، کچھ نیا کر کا جذبہ ٹیچر دیتا ہے. اگر ٹیچر نہیں دے سکتا تو ہی از ناٹ ڈوئنگ جسٹس، شی از ناٹ ڈوئنگ جسٹس دا جاب. A person who graduated yesterday and stopped studying today is uneducated tomorrow. میں UET میں 1982 میں 3rd ایئر میکینیکل میں تھا. ایک واقعہ مجھے یہ سب واقعہ سناؤں آپ کو. اللہ نہ کرے یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو یا آپ خود کریں، اللہ نہ کرے. ہمارا ایک کلاس ہو رہی تھی میکینکس آف مشین، بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. تو ٹیچر کا نام لینے سے میں گریز کر رہا ہوں. وہ آتا تھا کلاس میں، ہمیں ایسے دیکھتا تھا حقارت سے، ایسے دیکھتا تھا، یقین کریں. اٹینڈنس لیتا تھا اور وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ چوک سے اپنے نوٹس کو نقل کر کے چلا جاتا تھا 45 منٹ میں. یہ ٹیچر کا سٹائل تھا ٹیچنگ کا. ہمارا کام کیا تھا؟ اس کلاس کے لیکچر کو الفا پلس بیٹا ریز ٹو پاور n اور فلانا وہ ہم نقل کرتے رہتے تھے اس پوری کلاس میں. بات کرنا جرم تھا. 3rd ایئر میکینکس آف مشین کا سبجیکٹ اور ٹیچر کا ٹیچنگ سٹائل دیکھ لیں. اب اس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی صاف نہیں تھی. ایک کو الفا کو میں نے پتہ نہیں کیا کچھ اور پڑھنے لگ گیا، اے سمجھا. تو میں وہ بریک ہوئی 5 منٹ کی، وہ باہر گیا سگریٹ پینے. تو میں نے اس کا نوٹس دیکھے کہ میں اس کو نقل کر لوں. نقل کر کے میں نے میمورائز کرنا تھا. مجھے پتہ نہیں تھا میں لکھ کیا رہا ہوں. میں نے میموری ٹیسٹ ہوتا تھا صرف. یقین کریں اس کا مشین کے ڈیزائن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ ہی میں کر سکتا تھا ڈیزائن. وہ اس نے بولا، ہم نے نقل کیا اور ایگزام میں ریپروڈیوس کر دیا طوطے کی طرح. طوطا تو نہیں سمجھتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کو تو لوگ رٹائے جاتے ہیں نا. ہمیں بھی UET میں رٹائے جاتے تھے. یہ وہ کنونشنل سسٹم ہے جس کی وجہ سے آج انجینئرنگ ترقی نہیں کر سکی پاکستان میں. اب اصل پارٹ جو میں اس واقعے کو سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، 1982 نوٹس پہ لکھا ہوا ہے 1964. اس بندے کا نام ہے 3rd ایئر میکینیکل. اپنے نوٹس اپنے ٹیچر کے 25 سال بعد ہمیں پڑھا رہا تھا اور وہ نوٹس کی جو سوئپ تھی نا کامن پنک، اس پہ کالک لگ گئی ہوئی تھی اور جو پیپر تھا سفید سے یلو میں کنورٹ ہو گیا تھا زمانہ کی وجہ سے. یہاں تک ختم نہیں ہوا. اس کامن پن پہ کوئی چائے کا ڈراپ گرا تو اس کی وجہ سے جو پانی تھا نا زنگ والا، اس پہ ایسے ایک جہاز بن گیا تھا نیچے یلو زنگ کی وجہ سے. اور کہتا تھا یہ فوٹو کاپی میں نہیں کرنے دوں گا، نقل کرو اور ریپروڈیوس کر دو. اور کچھ ایکسپلین نہیں کرنا. ایکسپلین کرنا جرم ہے. اس کی اپلیکیشن اس سے بڑا جرم ہے. یہ وہ آرتھوڈاکس ٹیچنگ سٹائل ہے جو دنیا میں متروک ہو گیا. اب 1982 میں نے بتا دیا. 1988 میں واشنگٹن DC میں پہلی کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں اور سبجیکٹ کا نام ہے انجینئرنگ اکانومی. ٹیچر کا نام ہے مائیکل اسٹینر. میں اس کا ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی رہا. اس کی بک بھی میں پڑھاتا ہوں پاکستان میں آج بھی 22 سال بعد بھی. مائیکل اسٹینر نے پہلا ہمیں کلاس پڑھائی اور 25-30 ڈیریویشنز دے دی. اور میں نے کہا ڈیریویشن پھر بھی یاد کروں گا ان کو، کیونکہ میرا خیال تھا ٹیچنگ کا مطلب ڈیریویشن کو میمورائز کر کے ریپروڈیوس کر دینا ہے. میرا یہ خیال تھا. لیکن امریکن سسٹم تو دنیا میں بہت آ گیا ہے. اس نے کہا یہ 25 ڈیریویشنز ہیں، اوپن بک اوپن نوٹس ایگزام ہوگا، صرف اپلیکیشن کرنی ہے آپ نے. میرے جان میں جان آئی اور میں نے A گریڈ لے لیا. پاکستان میں بمشکل جو ہے نا فرسٹ ڈویژن لیتا تھا یا گزارے لائق نمبر. اور میں امریکہ میں تھرو آؤٹ 3.95 سے میں نے PhD کی. 3.95 آؤٹ آف 4. اس لیے کہ وہاں پہ میموری ٹیسٹ نہیں تھا، اپلیکیشن بیسڈ کنسیپچل ٹیسٹ تھے. اب آپ کے ٹیچنگ سٹائل میں میموری ٹیسٹ کو بھی ڈسکریج کریں گریجولی، اور ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی چینج کریں اپنی، اور ٹیسٹنگ میکینزم بھی چینج کریں.